اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام صاحبزادہ محمد حسیب صاحب، صاحبزادہ محمد آفتاب صاحب، خلیفہ صوفی محمد اقبال صاحب، علامہ فضل کریم صاحب، علامہ سجاد چشتی صاحب، صوفی نبی احمد صاحب، دیگر معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، یہ سالانہ عرس مبارک کی تقریب بھائی نبی احمد صاحب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے اور اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد کرتے ہیں۔ رب اکبر کا یہ آخری کلام اور آخری گفتگو مخلوق کے ساتھ قرآن کریم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے بعد وحی کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن یہ جو آپ نے ماشاءاللہ نعت خوانوں سے نعتیں سنی، علم کتابوں میں یا تقریروں میں یا افسانوں اور شاعری میں نہیں ہے۔ کسی نبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی، ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے دست مبارک سے کچھ نہیں لکھا۔ یہ نہیں کہ لکھنا نہیں جانتے تھے، ہاں یہ نہیں بات، شاید کسی موقع پہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ سرکار مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے کچھ سیکھا۔ کوئی نہیں آج تک ثابت کر سکے۔ تو جب حدیبیہ کے مقام پہ علی لکھ رہے تھے تو علی نے لکھنا کہاں سے سیکھا تھا؟ یہ نہیں کہ لکھنا نہیں جانتے تھے، نہیں لکھا۔ کئی دفعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شعر نہیں کہتے تھے، قرآن نے بھی کہا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر سکھایا ہی نہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ موزوں شعر جو تھے حضرت حسان بن ثابت سے سنتے تھے، فرماتے بھی تھے۔ اس کی ایک علیحدہ تفسیر ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور اللہ نے فرمایا یہ کوئی ضروری بھی نہیں تھا۔ شعر سکھایا بھی نہیں ہم نے اپنے پیغمبر کو۔ بہرحال ایک دو چیزیں اس کے متعلق، کبھی ظاہر ہے آپ نوجوان ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، تو کبھی کوئی اعتراض اس پہ سنیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس پہ فوکس کیوں کیا۔
اور قرآن کے متعلق بھی فرمایا نا وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، اس لیے کہ شعر کی بنیاد جذبات ہوتے ہیں۔ شعر جو ہوتا ہے نا کسی جذبے کی عکاسی کرتا ہے، اور جذبہ جو ہوتا ہے نا اس کے پیچھے علم نہیں ہوتا۔ نبوت کی بنیاد علم پہ ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمارا نبی شاعر نہیں عالم ہے۔ کیا بات ہے سرکار، اس کے پیچھے ایک یہ فلسفہ ہے، کوئی افراط و تفریط نہیں ہے۔ اور یہ بھی مت سمجھنا علم کیا ہوتا ہے، یہ جو پیکر میرے اللہ نے آخری نبی کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا، ان کی خاموشی بھی علم ہے، ان کی گفتار بھی علم ہے، ان کی خاموشی بھی علم ہے۔ ہمارے ہاں جو سورسز ہیں نا وہ 3 ہیں نا حدیث کے، قول، فعل اور تقریر۔ یعنی 2 سورس جو ہیں وہ خاموشی کے ہیں۔ یعنی اتنا علم بولنے میں نہیں ہے جتنا خاموشی میں ہے۔ قول بھی حدیث ہے نا، فعل بھی حدیث ہے، اور خاموشی بھی حدیث ہے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں۔ اگر کوئی بندہ مسئلہ پوچھ لے کہ عصر اور مغرب کے درمیان پانی پینا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو ہم فوری طور پہ کہیں گے کہ جائز ہے۔ وہ پوچھے گا دلیل کیا ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو ہم ان سے کہیں گے کہ بہت سے واقعات ہم نے پڑھے ہیں کہ عصر کے بعد حضور کی محفل میں صحابہ کرام بیٹھے پانی پیتے تھے اور نبی پاک خاموش رہتے تھے۔ تو حضور کی خاموشی دلیل ہے۔ جس ہستی کی گفتار بھی علم، فعل بھی علم، خاموشی بھی علم، وہ چلے تو علم، وہ سوئے تو علم، وہ اشارہ کرے تو علم، اس ہستی کو اللہ کیسے کہتا کہ ہم نے صرف شاعر بنایا ہے؟ اس لیے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ۔ اور یہ ہمارے دین کا ایک خاصہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی کام علم کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور جس ہستی کا آپ عرس منا رہے ہیں نا، یہ میں بات اس لیے لنک کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ، ڈاکٹر صاحب آگے تشریف لائے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام ہے، جیسے حضور کا فیض اس کے دل پہ نازل ہوتا ہے، ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی منتقل ہوتا ہے۔ ہاں، حضور کا علم منتقل ہوتا ہے، اور جیسے سرکار کی خاموشی علم بنتی ہے ویسے ہی اس ولی کی خاموشی بھی علم بنتی ہے۔ اس کی چال، اس کی گفتار، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا کھانا پینا، یہ سب علم ہوتا ہے۔ کیوں علم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ لباس پہنتا ہے تو رسول کی سنت کو دیکھ کے پہنتا ہے، وہ سوتا ہے تو پیغمبر کے طریقے پہ سوتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے تو پیغمبر کے طریقے پہ کھاتا ہے۔ ہم اس کو ولی سمجھتے ہیں،
دیکھیے آپ نے یہ الیکٹریشین کا کام سیکھنا ہو تو کسی استاد کے پاس جائیں گے، اس سے لیکچر بھی لیں گے، جھڑکیاں بھی کھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کو MBBS کی ڈگری جو ہے ظاہر ہے کسی کالج میں، میڈیکل کالج میں گئے، پروفیسر سے لیکچر لیے، پریکٹیکل کیے، ہاؤس جاب کیا، پھر کہیں جا کے بنے نا۔ کوئی بھی علم ہے وہ استاد کے بغیر نہیں ملتا۔ اس لیے میں نے آپ سے شاید کسی موقع پہ کہا تھا کہ علم کتابوں میں نہیں ہوتا، صاحب کتاب کے سینے میں ہوتا ہے۔ وہ جو صاحب کتاب ہوتا ہے نا، اس کے پاس علم ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس حوالے سے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں جو پیر و مرشد اللہ نے عطا کیے، ان کا ہر کام سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ یا ننگل شریف۔ یعنی علم تھا، جہالت نہیں تھی۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی اس لیے لائے ہیں نا کہ جہالت دور ہو جائے، نور ملے، روشنی ملے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرشد کی ضرورت کیوں ہے؟ اصل جو بات ہے نا وہ تو یہ ہے کہ مرشد کی ضرورت کیوں ہے، اور وہ میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اس کائنات کا مرشد اور پیر تو ایک ہی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اس کائنات کا ایک ہی مرشد ہے، ایک ہی پیر ہے، باقی سارے تو خادم ہیں۔ صحابہ ہیں وہ بھی نوکر ہیں، اولیاء ہیں وہ بھی نوکر ہیں، لیکن درجہ بدرجہ ہیں۔ ایک اس جملے نے بھی دین کو بہت نقصان پہنچایا ہے کہ سب ایک جیسے ہیں۔ اس جملے نے دین کو بہت نقصان پہنچایا۔ جب اللہ کہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ ایک مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ سارے نبی برابر ہیں؟ جب اللہ کہے کہ ہم نے فضیلتیں دی ہیں، بعض کو بعض پہ فضیلتیں دی ہیں، بعض وہ ہیں جن سے کلام کیا ہے، درجات بلند کیے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں کیا میرے پیغمبر نے بعض صحابہ کو بعض پہ فضیلت نہیں دی؟ جو حضرت بلال کو فضیلت دی تھی، جو حضرت سلمان فارسی کو فضیلت دی تھی، جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دی تھی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دی تھی۔ یہ جو نعرہ ہے نا، یہ بھی 1980 کے بعد آیا ہے۔ یہ نعرہ تحقیق جو حق چار یار ہے نا، یہ 1980 کے بعد کی پیداوار ہے۔ اس سے پہلے یہ نعرہ نہیں ہوتا تھا، چونکہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے سارے یار حق ہیں۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی یہ حق ہیں تو بلال بھی حق ہیں، سلمان فارسی بھی حق ہیں، حضرت طلحہ بھی حق ہیں، حضرت زبیر بھی حق ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ اور یہ کبھی آپ نے نعرہ لگانا بھی ہو تو ذہن میں ہو، حق چار یار نہیں، حق سب یار۔ تو ہم نبی کے ہر یار کو حق مانتے ہیں۔ ہم منافق کو صحابی کہتے ہی نہیں ہیں۔ وہ جو سورہ منافقون نازل ہوئی ہے نا، ہم نے کب کبھی ان کو صحابی کہا ہے؟ ہاں، وہ صحابی نہیں۔
کلم وعد اللہ الحسنہ کے تحت اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ اصل میں نعرہ ایجاد ہوا تھا نعرہ حیدری کے مقابلے میں۔ یہ جو امپورٹڈ اسلام آیا تھا نا امریکہ سے، یہ اس اسلام کے اندر بات شامل ہوئی تھی۔ ہاں، یہ اصل میں نعرہ حیدری کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آیا تھا، اور حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو تقریباً 1915-16 میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ اگر مولا ناصبی کہتے ہیں علی کے مخالف کو، خارجی اور ناصبی کا لفظ آ جائے نا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جو مولا کائنات حضرت علی کے دشمن ہیں اور علی کی اولاد کے دشمن ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ پتہ کرنا ہو کہ کوئی ناصبی اور خارجی تو کیسے پتہ چلے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضرت علی کے ذکر کے دوران اگر کسی کا جی چاہے نا کسی اور کا بھی ذکر کریں تو سمجھ لینا یہ ناصبی ہے، اس کو علی کے ذکر سے تکلیف ہے۔ اس لیے یہ نعرے جو ہیں یہ ایجاد ہوتے ہیں، دریافت، جب امپورٹڈ اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال مرشد کی ضرورت انسان کو کیوں ہے؟ جیسے ہر علم میں، کوئی بھی علم ہے آپ کا، اس میں استاد کی ضرورت ہے، اور اگر آپ دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے استاد کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو سلسلہ ہوتا ہے اللہ کی معرفت حاصل ہو، اور اگر بری صحبت میں بیٹھ کر میں جھوٹا ہو گیا ہوں، بددیانت ہو گیا ہوں، ظالم ہو گیا ہوں، میں نے اپنے نفس کو گندا کر لیا ہے، تو کوئی مرشد ملے جو میرے اندر کی صفائی کر دے۔ جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے اس کو ضرورت ہے مرشد کی، جس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں اس کو تو نبی کی ضرورت نہیں، اس نے مرشد کو کیا کرنا ہے؟ اس کو تو نبی کی بھی ضرورت نہیں نا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ آیت تو میں نے آپ کو زبانی یاد کروائی ہوئی کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، اور کن کے لیے نمونہ؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، جن کو یقین ہے کہ انہوں نے پلٹ کر اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور اپنی آخرت کی جن کو فکر ہے وہ چلے گا نبی کے راستے پہ۔ جس کو آخرت کی فکر نہیں اس کو تو نبی کی بھی ضرورت نہیں۔ تو چونکہ انسان اس دنیا میں آ کے اپنے آپ کو گندا کر لیتا ہے، کبھی بری صحبت مل جاتی ہے۔ رات خلیفہ صاحب میرے ساتھ تھے بڈیانہ میں بھی، میں نے یہ بات کہی تھی کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ کی خواہش ہوتی ہے، ایک طرف بیوی کی خواہش ہوتی ہے، اللہ ہار جاتا ہے، بیوی جیت جاتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، کی کریے پھر جی، ہوں دنیا بھی رکھنی۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف بچوں کی ضد ہوتی ہے، بچے جیت جاتے ہیں، دوست جیت جاتے ہیں۔ کوئی یہاں تو اذان ہو رہی ہو تو لوگ میچ دیکھتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں جاتے، میچ جیت جاتا ہے۔ یہ اندر کی گندگی ہوتی ہے۔ Where is God in your priorities؟ ترجیحات میں اللہ کس نمبر پہ ہے؟ جب تک اللہ پہلے نمبر پہ نہ آئے آپ توحید پرست ہو نہیں سکتے۔ توحید پرست وہ ہے جس کی زندگی میں اللہ پہلے نمبر پہ ہے۔ یہ جو عرفانی سفر ہے نا، سیر و سلوک کا سفر، تصوف کا سفر، یہ چونکہ ماشاءاللہ خلیفہ نبی احمد صاحب کے آستانے پہ یہ پروگرام ہوتا ہے، تو اس سفر کا جو تعلق ہے وہ مجاہدے کے ساتھ ہے۔ تصوف میں ایک سلسلہ، ایک جملہ جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے کہ مشاہدہ مجاہدے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اللہ کا اور اس کے رسول کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مجاہدہ ضروری ہے، ریاضت ضروری ہے۔
اچھا، جب ریاضت کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوری طور پہ آتا ہے کہ ساری رات نفل پڑھتا ہوگا، ہیں؟ کوئی 2 مہینے اعتکاف پہ بیٹھا رہتا ہوگا، تسبیحاں اچھی پڑھتا ہوگا۔ تصوف میں یہ نہیں ہے۔ تصوف کا میں بنیادی نقطہ آج آپ کو عرض کر دوں، جن کو خواہش ہے اپنے اللہ کی، اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اس آیت میں بھی یہی ہے نا، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تصوف میں، اس عرفانی سفر میں، سیر و سلوک کے سفر میں بنیادی بات یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہو، دوسری طرف تیری انا ہو، اپنی انا کو اس کے سامنے قربان کرنے کا نام معرفت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس کو کیا پتا توحید کیا ہوتی ہے، جو اپنی انا اللہ کے لیے قربان نہیں کر سکتا۔ اب اس آیت کو دیکھیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، 2 الہ تو نہیں ہو سکتے ہیں کہ تیری خواہش بھی تیرا الہ اور اللہ بھی تیرا الہ، نہیں، اس الہ کو قربان کر اس الہ کے سامنے۔ اور یہ سفر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک پہ، اس روایت پہ اگر آج کا سبق یاد رہ جائے، وہ اصل میں یہ ہے، کئی آتے ہیں سیف صاحب کے پاس، خلفاء کے پاس، ساڈا کاروبار کہے بن چھڑیا ہے، آتے ہیں، پتہ نہیں کرو مصیبتیں ہی نہیں جاندی ہیں، بیماریاں ہی نہیں جاتی، تکالیف بہت ہیں، اور یہی رونے دھونے ہیں نا آج کا، اولاد کہنا نہیں مانتی۔ اب اس کے لیے پھر ہم کمزور ذرائع استعمال کرتے ہیں، پھر ہم عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں، تویز گنڈوں کے طرف جاتے ہیں۔ یہ کمزور سہارے ہیں، یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو سہارا کبھی کمزور نہیں لینا۔ دعا کی اپنی اہمیت ہے، اور حضرت صاحب قبلہ کا یہ فرمان میں آج آپ کو عرض کر دوں، کوئی تعویذ بھی لینے آتا تھا تو سرکار یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ تعویذ کا اثر بھی اس وقت ہوتا ہے جب دعا قبول ہوتی ہے۔ اصل چیز دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے۔ اگر دعا میں التجا نہ ہو تو وہ دعا نہیں ہوتی۔ اس پہ غور کرتے رہنا، میں نے جو جملہ کہا ہے۔ آپ دعا مانگتے ہیں نا تو کہتے ہیں پتہ نہیں دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس دعا میں اصل میں التجا نہیں ہوتی۔ دعا وہ ہوتی ہے جس میں التجا ہو، اپنی نفی ہو۔ وہ جو میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ طریقہ کیا ہے، یہ چونکہ آج کامن چیزیں ہیں نا، اس لیے میں نے عرض کر دیا، کاروبار بند ہیں، مصیبتیں ہیں، تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، تو کیا کریں، کیسے کریں دعا؟ اللہ کے سامنے کیسے التجا کریں؟ تو یہ 2 دعائیں قرآن کریم کی ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ایک یوسف علیہ السلام کی اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ سب سے پہلے اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس کا ذکر کرو۔ رب قد آتیتنی من الملک۔ یوسف علیہ السلام نے یہ تو نہیں آکھیا کہ یا اللہ پہلا کھوہ وچ ساں بڑی مصیبت، پھر ہن مینوں جیلے ہیں بڑی مصیبت، ہن تہمت لگ گئی ہے۔ یار ذرا تصور تو کریں کہ نبی پہ تہمت لگ گئی ہے، ہم کو نبیوں سے بڑے ہیں، اگر ہم پہ تہمت لگ جائے گی تو کیا پریشانی ہے؟ اور ہمارے اوپر کوئی الزام لگا دے، تہمت لگا دے تو ہم کو نبیوں سے بڑے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم توحید پرست نہیں ہیں۔ لیکن شروع کہاں سے کیا؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کنویں سے نکالا تو بادشاہ بنا دیا۔
جو اللہ نے دیا ہے پہلے اس کا ذکر کرو. جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں پہلے ان کا ذکر کرو. اے نہیں بس ہاتھ چک دیں ساری، یا اللہ میں مر ہی گیا ہے بھی کوئی نہیں ہے. او بھائی جو ہے پہلے اس کا تو ذکر کر. اگر میں موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوں تو کتنے کروڑوں لوگ ہیں جن کو موٹر سائیکل نصیب نہیں. آپ کو پتہ ہے جو اقوام متحدہ کی رپورٹ چھپی ہے، اگر آپ کے پاس سونے کے لیے جگہ ہے تو آپ 2.5 ارب لوگوں سے بہتر ہیں. 2.5 ارب لوگ وہ ہیں جن کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے. ہم نہ شکرے ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ کے پاس پینے کا صاف پانی آپ کو میسر ہے تو آپ 3 ارب لوگوں سے بہتر ہیں. رب قد آتیتنی من الملک، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بادشاہت عطا کی. وعلمتنی من تاویل الاحادیث، مجھے خوابوں کی تعبیروں کا علم عطا کیا. یعنی جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں نا پہلے ان کا تو ذکر کرو. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمتیں دی جو اوروں کو نہیں دی. اس کے بعد کیا کرو؟ اللہ کی صفات بیان کرو. فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے فاتر، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا ولی ہے اور آخرت میں بھی میرا ولی ہے. اچھا، جو اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں دی تھیں ان کا ذکر کیا، اللہ کی صفات بیان کی، اور آخر میں التجا چھوٹی سی، فنی مسلمان والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے وفات آئے تو مسلمانوں میں، اور وفات کے بعد مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے. یہ نبی کی دعا ہے. سورہ یوسف کے آخر میں ذرا دیکھیں. وہ تو اللہ کا شکر ہے کوئی مولوی وہاں موجود نہیں تھا، ورنہ وہ کہتا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مرنے کے بعد بھی کسی نیک کی معیت عطا کر دے. جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے نا، وہ صرف اسی دنیا میں نیکوں کی صحبت نہیں مانگتے، وہ تو وفات کے بعد بھی نیکوں کی صحبت مانگتے ہیں. اور یہ کسی مولوی پیر کی دعا نہیں، یوسف علیہ السلام کی دعا ہے جو قرآن نے درج کی ہے. الحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے وفات کے بعد صالحین کے ساتھ ملا دے. اس کو اب یہ جو دعا ہے نا، اس کو اس روایت کے ساتھ ملا کے دیکھیں جو بخاری و مسلم کی ہے. المرء مع من احب، دنیا میں جس سے محبت کرو گے آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھو گے. کیا جامعیت ہے محبوب خدا کے جملے میں. یوسف نبی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مرنے کے بعد کسی نیک کی صحبت دے دے، اور میرے پیغمبر نے یہ سکھایا کہ دنیا میں کسی نیک کے ساتھ رہو، آخرت کا معاملہ خود حل ہو جائے گا. یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ مرنے کے بعد بھی کسی نیک کے پاس رہنا ہے. المرء مع من احب، دنیا میں جس سے محبت کرو گے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھو گے. یہ صحیحین میں بخاری و مسلم دونوں نے اس کو درج کیا ہے. اللہ غنی. اور سلیمان علیہ السلام نے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ. یا اللہ تیری ان نعمتوں کا بھی شکریہ جو تو نے مجھے دی، اور تیری ان نعمتوں کا بھی شکریہ جو تو نے میرے والدین کو دی. اب ذرا
آپ سارے پیر بھائی یہ بتائیں، سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ جو مجھے نعمتیں ملی ان کا بھی شکریہ، جو میرے والدین کو ملی ان کا بھی شکریہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کیا میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہوں؟ ہائے ہائے ہائے، جو مجھے ملی اور جو میرے والدین کو ملی۔ کیوں سلیمان علیہ السلام نے یہ کیوں دعا کی؟ اس کا بھی ایک جملہ سن لیں۔ یہ جو بدتمیزی کرتے ہیں نا والدین کے ساتھ، یہ جو بدتمیزی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے ان کو یہ بتایا ہے۔ یہ 19ویں پارے میں جا کے پڑھیں، اس کو یاد کریں کہ جو نعمتیں میرے ماں باپ کے پاس تھیں ان کو استعمال تو میں ہی کرتا رہا۔ میرے باپ نے کوئی نعمت مجھ سے چھپا کے تو نہیں رکھی تھی۔ میرے باپ کے پاس جو دولت تھی اس نے میرے اوپر ہی خرچ کی۔ اس کے پاس جو طاقت تھی وہ محنت کر کے اس نے مجھے ہی کھلایا۔ کیسے اولاد کہہ لیتی ہے کہ ساڈے ماں پیو نے ساڈے واسطے کی تھا؟ انہوں نے تو جو کچھ کیا تھا تیرے اوپر خرچ کر دیا، اپنے لیے بھی کچھ سنبھال کے نہیں رکھا۔ تو پھر بھی کہتا ہے نا کچھ اپنے لیے سنبھال لوں، وہ تو لوگوں سے ادھار اٹھا کے بھی تیری ضرورتیں پوری کرتے رہے۔ یہ میں ہر جگہ کہتا ہوں، ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے، ہم جہاں بھی عرس مبارک کی تقریب ہوتی ہے، جیسے نبی احمد صاحب نے بھی اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے یہ سلسلہ کیا، اپنے والدین کو نہ بلائیں۔ تو یہ جو بات میں عرض کر رہا تھا، یہ دونوں میں نے باتیں اس لیے کی ہیں کہ جب آپ اپنے ماں باپ کے سامنے، جہاں تک میں آپ کو لے کے اس لیے آیا ہوں، آپ کی کوئی انا ہے، کوئی تکبر ہے، اگر آپ اپنی انا اپنے ماں باپ کے سامنے قربان کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے ان کے سامنے اف نہ کہنا۔ یہ انا تو نے ماں باپ کے سامنے قربان نہیں کی بلکہ اللہ کے سامنے کی ہے۔ یہ انا تو نے رسول اللہ کے سامنے قربان کی ہے۔ یہ میں آپ کے ماحول سے یہ مثال اس لیے لے کے آیا ہوں۔ تو جب تک آپ اللہ کے سامنے اپنی اناؤں کو قربان نہیں کرتے، آپ کو کیا پتا توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے؟ ہم تو ذرا ذرا سی بات پہ اللہ رسول کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، فلاں دوست ناراض نہ ہو جائے، معمولی باتوں پہ۔ تو یہ روایت جو ہے یہ ذہن میں رکھنا۔ ارشاد فرمایا صلہ رحمی کرو، اگرچہ تمہارے ساتھ کوئی قطع رحمی کرے۔ تمہارے بہن بھائی اگر تم سے قطع رحمی بھی کرتے ہیں تو تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ یہ تصوف کا سارا نچوڑ آپ کو اس حدیث سے عرض کر رہا ہوں۔ وہ کون سا مقام ہے جہاں تیری انا کو ٹھیس پہنچے گی اور تیرا رب راضی ہو جائے گا؟ اور اس حدیث کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ ہر حال میں حق بات کہنا، چاہے وہ تیرے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ صلہ رحمی کرنا ان کے ساتھ جو تیرے ساتھ تعلق توڑتے ہیں، جو قطع رحمی کرتے ہیں۔ پوچھا تھا صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی تعلق توڑتے ہیں، میں جوڑتا ہوں، کیا کروں؟ وہ بندہ تھک بھی دے جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ توڑتے رہیں تو جوڑتا رہے حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے۔
نہیں اجازت، ہاں اتنی اجازت ضرور ہے، رد ضرر کا چونکہ شریعت میں حکم ہے، وہ تو ماں باپ کی طرف سے بھی اگر ضرر کا ہو تو وہاں بھی حکم ہے کہ بچنے کی کوشش کرو. کیا کرو؟ ان کی ہدایت کی دعا کرو. ہیں وہ برا سوچتے ہیں نا تمہارے بہن بھائی، تو تم ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو. وہ پھر بھی باز نہیں آتے تو کیا کرو؟ کہو یا اللہ مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما. پھر بھی باز نہیں آتے تو پھر کہو مولا ان کا شر ان کی طرف لوٹا دے. تو نے بد دعا نہیں کرنی. یہ ہے صلہ رحمی. تیری زبان سے بد دعا نہ نکلے. جب مکے میں قحط پڑا تھا نا، ہائے ہائے ہائے، ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو آ کے انہوں نے جو جملہ کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ تمہارے بہن بھائی بھوک سے مر جائیں؟ یہ بنو ہاشم، یہ قریش، یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بہن بھائی ہیں، تمہارا قبیلہ ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ یہ قحط سے مر جائیں؟ دعا کرو قحط سالی دور ہو جائے. تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کن کے لیے دعا کرنی تھی؟ جو راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، جو نماز کی حالت میں اڈری لا کے اوپر رکھ دیتے تھے. یہ وہی تھے جو سرکار بازار میں جاتے تو بچوں کو پیچھے لگا دیتے تھے، پتھر مارتے تھے، آوازیں کستے تھے. حضور نے کوئی حکم تو نہیں فرمایا، عمل کر کے دکھایا. ابو سفیان سے ایک دفعہ بھی نہیں کہا یاد ہے تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، میں تمہارے لیے دعا کروں؟ نہیں، بلکہ امت کو طریقہ بتایا. 500 درہم دیا ابو سفیان کو، کہا ان کا اناج خرید کے لے جانا اور دعا بھی کروں گا بارش ہو جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کبھی کوئی بند شند ہو جائے نا کاروبار تو تویزہ سویزہ مگر نسن دی ایڈی کوئی لوڑ نہیں، صلہ رحمی کرو، اس کی رحمتوں کا نزول ہوگا. کہاں پھرتے ہو ادھر ادھر یار، اللہ کے در پہ آؤ. اس نے جو طریقہ بتایا، ان سے صلہ رحمی کرو جو تم سے قطع رحمی کرتے ہیں. کل بھی خلیفہ صاحب ادھر ننگل شریف میں تھے تو ہم بھی ادھر گئے ہوئے تھے. پتہ ہے کیسے کیسے انا کو ٹھیس پہنچتی ہے. میں جملہ سیف صاحب اندر چلے گئے ہیں. آپ قطع رحمی کرنے والوں سے آگے بڑھ کے سلام لینا. میں نے کل ایسے ہی کیا نا، آگے بڑھ کے سلام کیا تو کچھ ہنستے ہیں اور کچھ کہتے ہیں لے ماریا گیا ہی ہوں. یہ باتیں سننی چاہیے لیکن اپنی انا کو ختم کرنا چاہیے اللہ کے لیے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بلکہ سیب صاحب کو پتہ ہے وہ جملہ پتہ ہے کیا تھا؟ ہے ہون ترلے لیندے پھر دے. آپ کو بھی ایسے ہی کہیں گے لوگ. جب آپ برا کرنے والوں سے اچھا کریں گے تو اللہ ان ترلے کردہ پھر دے. یہ جملے سننا صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے. یہ ہے معرفت اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان اولیاء، تاجدار ختم نبوت. اب چونکہ ابو سفیان کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چونکہ ہجرت حبشہ میں تھی، مسلمان ہو گئی تھی، تو حبشہ سے پھر یہ ہجرت کر کے یہ مکے نہیں، یہ مدینہ شریف ہی ڈائریکٹ آ گئیں.
تو حضور کے ساتھ نکاح ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین بنی۔ اب ابو سفیان کو یہ تو تھا کہ چلو میں مسلمان نہیں ہوں لیکن حضور کے گھر میں میری بیٹی ہے، چلو پھر جاندیاں جاندیاں تینوں بھی مل جائیے۔ لیکن سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اصل بات یہ تھی کہ وہ سفارش کروانا چاہتا تھا کہ میں بیٹی کے ذریعے نبی پاک سے سفارش کرواؤں۔ اب باپ داخل ہوا گھر میں، حجرے میں باپ داخل ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لگا ہوا تھا۔ سیدہ ام حبیبہ نے جب وہ بیٹھنے لگا نا تو روک دیا، کہا ٹھہر جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، ہم تو کہتے ہی ہیں نا، صرف سناتے ہیں، ماں باپ سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرنا، اولاد سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرنا، یہ محبت ہے اپنی انا ختم کرنا۔ ابو سفیان بھی ظاہر ہے مکے کا سردار ہے، بندہ تو بڑا ہوشیار تھا، بےزتی محسوس کی کہ یار یہ کیا ہو گیا، بیٹی نے مجھے نہیں بیٹھنے دیا، کہا ٹھہر جاؤ، اور ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اب ابو سفیان اور پریشان ہوا۔ بھائی دیکھیے، آپ اپنی بیٹیوں کے گھر جاتے ہیں تو وہ تو اچھی چادر بچھاتی ہے نا، تکیہ لگا کے دیتی ہیں، باپ آیا ہے، اور یہاں کام ہی الٹ تھا، لگا ہوا بستر بھی کلوز کر دیا گیا۔ تو ابو سفیان نے ایک سیاسی جملہ کہا، کہنے لگا بیٹا کیا یہ بستر اس قابل نہیں ہے کہ مکے کا سردار اس کے اوپر بیٹھ سکے؟ یہ دیکھیے نا رعونت، تکبر، کہ نبی پاک کے بستر کی توہین کرنے لگا کہ سادہ ہے، میں مکے کا سردار ہوں۔ بیٹی سے کہہ رہا ہے یہ جملہ، کیا یہ بستر اس قابل نہیں کہ مکے کا سردار اس پہ بیٹھ سکے؟ سیدہ ام حبیبہ نے ایک لمحہ نہیں لگایا، فرمایا تو اس قابل نہیں ہے کہ محمد کے بستر پہ بیٹھ سکے۔ یہ اللہ کے محبوب کا بستر ہے، اس بستر پہ وحی نازل ہوتی ہے، تو مشرک ہے، پلید ہے، تو میرے محمد کریم کے بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ ہمیں کیا پتا توحید کیا ہے یا رسالت کیا ہے؟ تو ایک تو یہ کہ صلہ رحمی کریں کن کے ساتھ؟ جو تم سے قطع رحمی کرتے ہیں، تعلق توڑتے ہیں۔ آپ اپنی کوشش کریں، دعا کریں، کرتے رہیں، ان کے لیے اچھی سوچ رکھیں۔ اور دوسرا، جو بھی تم سے برا سلوک کرے، وہ ہمسایہ ہو، وہ دوست ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں کیسے تم پہ نازل ہوتی۔ قرآن کریم کی آیت ذہن میں رہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائیوں کا دفاع نیکیوں کے ساتھ کیا کرو۔ ساری زندگی لوگوں کو بتاتے رہیں گے حضور تو کانٹے بچھانے والوں کے لیے دعا کرتے رہے، میں نے بھی کبھی کی ہے کہ نہیں کی؟ کہ یہ صرف لوگوں کو ہی بتانا تھا کہ گالیاں دینے والوں کو بھی دعا دینی ہے، برا سلوک کرنے والوں سے بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور تیسری بات جو فرمائی کہ اس صلہ رحمی اور اچھے سلوک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حق بات نہیں کہنی۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ اب تو حق چھپائے، بات حق کرنی ہے چاہے وہ تیرے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ ہاں، اس میں فرق رکھنا ہے۔ دیکھیے، اس روایت کے یہ 3 حصے ہیں اور تینوں میں پوری زندگی ہے، حق بات سے پیچھے نہیں ہٹنا۔
حق بات کہتے رہنا ہے، اے نہیں کہ جھوٹا تے سچا دونوں ہی برابر نے ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اللہ کہتا ہو بے وقوفو، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو گئے؟ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ، کیا سایہ اور دھوپ برابر ہو گئے؟ تم نے قرآن ہی نہیں پڑھا، ہمارے لیے سارے ہی ایک جیسے ہیں؟ نہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ اور میرے حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہاں سے بھی ہجرت کی، کبھی اب بھی آپ طول شریف جائیں، پرانے بزرگ اب بھی آپ کو وہ نوگزی قبر کے قریب، نبی احمد صاحب تو جاتے رہتے ہیں، بزرگ ملیں گے آپ کو سنائیں گے ان لوگوں کی 15 سال گھر رکھ کے خدمت کی جن کے دکھ کی وجہ سے ہجرت کی تھی وہاں سے۔ جب ان پہ بیماری آئی تو جتلایا بھی نہیں کہ تم نے میرے ساتھ کیا سلوک، کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی۔ کیوں؟ حضور کی سنت ہی یہی ہے، کوئی غلامی ایسے ہی تو نہیں نہ ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ عالیہ ننگل شریف۔ جس کسی نے بھی ستایا ہے اس کے لیے دعا کی، صرف دعا نہیں کی، جیسے نبی پاک نے درہم دیے تھے، حضرت صاحب بھی ان کے گھروں میں ویسے ہی تحائف بھیجا کرتے تھے۔ وہ یہ ہوئی کوئی کہے گا نا کہ ماڑا پہ گیا ہے، ڈگ پہ ہے، یہی کہے گا۔ داغ دیلوی نے ایک جملہ کہا تھا، علامہ اقبال اپنے شعر ان سے صحیح کروایا کرتے تھے، علامہ اقبال کے استاد ہیں داغ دیلوی، تو انہوں نے کہا تھا ایک ایسا بھی مقام آیا کہ گر پڑنا ہی کام آیا۔ علامہ اقبال کو انہوں نے یہ لکھ کے بھیجا تھا، ایک ایسا بھی مقام آیا کہ گر پڑنا ہی کام آیا، دل کے ٹھہرے ہوئے پانی میں نہ کنکر پھینکو۔ یہ جو حسد اور بغض کے کنکر ہیں نا، یہ تمہارا دل بڑا پاکیزہ ہے، اللہ نے پاکیزہ نفس بنایا ہے، اس میں تمہارے شیخ کی یادیں ہیں، ان کی سیرت ہے، ان کا کردار ہے۔ تو داغ دیلوی نے کہا تھا دل کے ٹھہرے ہوئے پانی میں نہ کنکر پھینکو، چاند کا عکس بنایا ہے بکھر جائے گا۔ چاند کا عکس بنایا ہے بکھر جائے گا۔ بڑی مشکل سے تصور شیخ دل میں بٹھایا تھا، یہ چھوٹے چھوٹے حسد بغض کے کنکروں سے اس تصویر کو کیا توڑ دو گے؟ تم ان کی طرف توجہ رکھو۔ ہائے ہائے ہائے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار نے ایک مفتی صاحب تھے، ہمارے تو سلسلے میں یہ مثالیں یہی ہیں، اور یہ عرفانی سفر اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، بھائی کسی کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے، رسول اللہ کا قرب چاہتا ہے، تو سیر و سلوک کی منزل میں یہ ابتدا ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی انا توڑ دے۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے ساری دنیا بھی تیری توہین کرے، اس توہین کو برداشت کر۔ ایویں نہیں ہے اکلا کہ وہ سلطان صاحب دا شعر پڑھنا، جے کوئی دیوے تانے مینے تے یار دے پاروں سہیے ہو۔ ٹھیک ہے، کہا مفتی صاحب بیمار ہو گئے،
خواجہ نصیر الدین چراغ، یہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں بھائی، بڑا نام ہے ان کا۔ تو آپ نے کوئی ایسے 10-20 شاگرد تھے جو ادھر پڑھتے تھے آپ کے پاس، ان کو ساتھ لیا کہ چلو مفتی صاحب کی خبر لے آئیں۔ جب دروازے پہ گئے، دستک دی، مفتی صاحب کا ایک خادم باہر آیا، کہا ان کے بتاؤ کہ نصیر الدین آیا ہے تمہاری عیادت کرنے کے لیے، پتہ چلا تھا آپ بیمار ہیں۔ مفتی صاحب غصے میں تھے، انہوں نے کہا جاؤ جا کے نصیر الدین سے کہو میں نے ملاقات نہیں کرنی۔ یہ تم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ولی ہوتے ہیں یہ ولی ایسے ہی نہیں بنتے۔ آج کل تو لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی حیا نہیں ہے۔ میں آج بھی خلیفہ صاحب سے کہہ رہا تھا، میرے حضرت صاحب قبلہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی بندے کے پاس آپ دم کروانے جائیں، تعویذ لینے جائیں، وہ آپ سے کہے یار میرے مثلاً 1000 روپیہ دے یا 2 دے یا 10,000 دے، تو سرکار فرمایا کرتے تھے بیٹا جو بندہ تجھ سے مانگ رہا ہے وہ تجھے خاک دے گا۔ جو اینے جوگا ہوندا تے پہلا اپنا بدل لیندا، وہ تیری اینے بھی عقل نہیں کم کر دیو، تیرے کول 1000 منگنے تو او دے کول گیا میں مینوں کچھ دے۔ وہ پیر نہیں ہوتے، ہاں وہ شیخ نہیں ہوتے، جن کی بارگاہ میں بیٹھنے سے اللہ دل میں آ جائے وہ ولی اللہ ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا حضرت صاحب سے، مفتی صاحب سے پوچھو کیا ہوا، کیوں نہیں ملنا چاہتے؟ تسی ذرا ہن تصور کرو اپنے آپ تے کہ تسی کہے دے گھر جاؤ عیادت واسطے تے دروازے تے تانوں آکھے جاؤ جاؤ میں نہیں تانوں ملنا، تے تواڈے تے کی گزرے گی؟ ہیں تو ہی دے جناب گالاں کٹ دے واپس آؤ گے، تے نال پھر اہی توحید پرست بھی ہیں۔ بڑے ہی پیار کے ساتھ ان کے خادم سے کہا کہ ان سے پوچھو تو صحیح کہ کیوں ناراض ہیں مفتی صاحب، ہم تو ان کی عیادت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا نصیر الدین قوالی سنتا ہے، تو میں چونکہ قوالی کے خلاف ہوں، میں قوالی کو صحیح نہیں سمجھتا، تو اس لیے میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ یعنی ان کا بھی غصہ ذاتی نہیں تھا، مفتی صاحب کا بھی غصہ ذاتی نہیں تھا، ان کا اپنا اجتہاد تھا ایک۔ تو حضرت صاحب نے مسکرا کے کہا جا کے مفتی صاحب سے کہو قوالی سننا تو میرے شیخ خواجہ نظام الدین اولیاء کا طریقہ ہے، اور بیماروں کی عیادت کرنا میرے نبی کا طریقہ ہے۔ بیماروں کی عیادت میرے رسول کا طریقہ ہے، سنت ہے میرے نبی کی۔ اور مفتی صاحب سے کہو کہ میں ناراض ہو کے نہیں جاؤں گا، آج میں اپنے شیخ کی سنت تو چھوڑ دوں گا پر نبی کی سنت نہیں چھوڑوں گا۔ قوالی ہے نا میرے شیخ کا ایک طریقہ ہے، چھوڑ دوں گا میں، لیکن میں اپنے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ یعنی حضور کے فرمان کے سامنے تمہارے شاگردوں کے سامنے بھی اگر توہین ہو تو نبی کے فرمان کے سامنے توہین برداشت کر لینا، وہ ولی اللہ بنتے ہیں۔ یہ ہے سیر و سلوک کی منزل۔ کم اوکھا ہے، کم میڈا سوکھا نہیں ہے، اسی لیے اس کو ریاضت کہتے ہیں، مجاہدہ کہتے ہیں، یہ اصل مجاہدہ ہے۔ اب اس نے جا کے اندر جب پیغام دیا تو مفتی صاحب بھی پھر مفتی صاحب تھے، اہل علم تھے، انہوں نے کہا پھر تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہاں کر لیتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، مفتی صاحب نے فرمایا یہ میری پگڑی لاؤ اور خواجہ صاحب کے راستے میں بچھا دو، جو میرے نبی کی سنت پوری کرنے آئے وہ میری پگڑی پہ چل کے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
حیدری حضور قبلہ عالم آستان عالیہ ننگل شریف واہ واہ سبحان اللہ۔ تو یہ ولایت کے درجے اصل میں اس مجاہدے میں سے گزر کر، کیوں؟ کوئی بھی بندہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کی مخلوق کے قریب نہیں ہو۔ یہ اصول یاد رکھنا، جب تک بھی کوئی بندہ، میں جب کبھی یہ آپ یونانی فلاسفہ کو پڑھتے ہیں، افلاطون کو، سقراط کو، بقراط نے، یہ ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں آج کل یہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اس نے جو عہد نامہ تیار کیا ہوا تھا، چونکہ پہلا انسٹیٹیوشن اس نے بنایا تھا، ادارہ کہ وہ لوگوں کو تربیت دیتا حکمت کی اور پھر شاگردوں کو باہر بھیجتا۔ یو این او کا تو میں نے دیکھا ہے، اقوام متحدہ میں تو وہ حلف ابھی وہی موجود ہے اس کا، کہ اگر کوئی مریض تمہارے پاس آئے تو اس کی ہسٹری تیرے پاس امانت ہے، اس کی بیماری کا کسی دوسرے کے ساتھ ذکر نہیں کرنا، اس کا راز رکھنا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی کسی مردے کو غسل دے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر غسل دیتے ہوئے کوئی اس کا عیب دیکھے تو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ اسی لیے میرے بابا فرید سرکار نے فرمایا تھا، پردہ پوشی کا نام ہی درویشی ہے۔ تو اس کا جو آخری جملہ ہے نا اس عہد نامے کا، کہ اگر مجھے مریضوں کے ساتھ ہمدردی نہ ہو تو اللہ میرا ہاتھ بے شفا کر دے۔ اس لیے ان کو حکیم کہتے تھے، حکمت والے لوگ ہیں۔ ان کی بڑی شان عظمت اس لیے بیان کی۔ اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے زیادہ قریب ہے نا، حضور سے زیادہ تو اللہ کے کوئی قریب نہیں۔ اور حضور اللہ کے سب سے زیادہ قریب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین، حضور رحمت للعالمین۔ تو وہ میں نے سورہ نوح کی آیات تلاوت کی تھیں، وہ تو رہ ہی گئی، تمہید میں ہی کافی وقت ہو گیا، ایک اذان ہو بھی گئی ہے، لنگر بھی کھانا ہے آپ نے، لیکن میں جاتے جاتے اس کے متعلق دو چیزیں صرف عرض کر دوں۔ اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے قرآن نے صرف دو چیزیں بیان کی۔ ایک فرمایا کَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان پہ عذاب کیسے نازل کروں؟ چونکہ مشرکین نے عذاب مانگا تھا، وَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش، یہ نامے پارے کی آیتیں آپ کو سنا رہا ہوں، ہمارے اوپر دردناک عذاب کیوں نہیں آتا، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی؟ تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ میرے محبوب میں ان پہ عذاب کیسے نازل کروں جب تک آپ ان میں موجود ہیں، جب تک آپ کے دل میں، آپ کے گھر میں نبی موجود ہیں آپ پہ عذاب نہیں آ سکتا۔ یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اس کی تعبیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ کے عذاب کو جو دوسری چیز روکتی ہے وہ استغفار ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور یہ جو میں نے سورہ نوح کی آیات تلاوت کی تھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ آگے چل رہی ہیں آیات۔ تو امام حسن بصری کے ساتھ ایک تو روایت منسوب ہے، ایک سرکار مولا علی کے ساتھ منسوب ہے کہ ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ خشک سالی ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں خشک سالی ہے، بہت پریشان ہیں لوگ، رحمت کی بارش فرمائے۔ تو مولا نے فرمایا کہ استغفار کرو،
پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا اولاد نہیں ہے، اس کو بھی فرمایا کہ استغفار کرو۔ پھر آیا نہروں میں دریاؤں میں پانی نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو۔ تو ایسے لوگ آتے گئے اور آپ ہر کسی کو۔ تو بعد میں ایک شخص نے، شاگرد نے پوچھا کہ حضور جس بھی کوئی پرابلم والا بندہ، جس بھی مصیبت والا کو آیا تو آپ نے ایک ہی بات بتائی، پھر آپ نے یہ سورہ نوح کی آیات تلاوت کی کہ استغفار کرو، وہ بڑا غفار ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو گے تو وہ آسمانوں سے بارش نازل کرے گا۔ ہاں یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تو فرمایا یہ میں نے اپنی طرف سے تو وظیفہ نہیں بتایا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں سورہ نوح کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے وہ جو میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں کہ جس گھر میں کوئی 10 سال کا بچہ ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، اس گھر کو نحوست کے کوئی نہیں بچا سکتا، وہاں نحوست شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے گھروں کو نحوست سے پاک کریں، اپنی بچیوں کو، گھر والوں کو نماز کے ساتھ وابستہ کریں، اور نماز کے بعد استغفار کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔